بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں اکثر لوگ ہم ایک بات بھول چکے ہیں جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آج ہم اس ٹیمپریری دنیا میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت کو ہم یاد تک نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ واقعہ سننے کے بعد وہ واقعہ آپ کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کچھ وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بڑے خوشگوار موڈ میں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر سے پوچھا کہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ مت، بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر گھٹنوں کے بل جھکا اور بڑی عاجزی سے عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کی جب بھی یہ خوبصورت سلطنت دیکھتا ہوں تو ہمیشہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں اس سلطنت کے 10ویں حصے کا بھی مالک ہوتا تو میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں تو؟ وزیر گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور 2 احکامات جاری کرنے کو کہا۔ بادشاہ نے پہلے حکم میں اپنی آدھی سلطنت وزیر کے نام کرنے کا اعلان کیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے اس وزیر کا سر قلم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہارے پاس صرف 30 دن ہے۔ اگر تم نے ان 30 دنوں میں میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو یہ آدھی سلطنت تمہاری۔ اگر تم ان 30 دنوں میں میرے 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وزیر کی حیرانگی خوف میں تبدیل ہو گئی اور بادشاہ نے کہا کہ تمہارا وقت ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ وزیر بادشاہ کے محل سے نکلتا ہے اور اپنے علاقے کے مختلف دانشوروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے سامنے یہ 3 سوال رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اور دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور تیسرا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بحث مباحثہ چلتا رہا، لیکن کوئی ایک دانشور بھی ان 3 سوالوں کے جواب کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ اب وزیر کی پریشانی اور خوف کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب بادشاہ مختلف گاؤں، مختلف شہروں، مختلف لوگوں کے پاس گیا ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کا شاہانہ لباس پھٹ گیا، اس کی پگڑی کندھے کے اندر آ گئی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن اس کو وہ سوالوں کے جواب نہ مل پائے۔ اب اس کو یقین ہو چکا تھا، کیونکہ 30 کے 30 دن میں سے 29 دن ضائع ہو چکے تھے اور صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ اب اس کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کل بادشاہ کے دربار میں نے حاضر ہونا ہے اور وہاں پر میرے سر کو قلم کر دیا جائے گا اور میرے جسم کو بیچ چوراہے میں لٹکا دیا جائے گا۔ بالآخر وہ چلتا چلتا ایک فقیر کے پاس جا پہنچا۔ وہ دیکھتا ہے کہ فقیر خود روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے اور اس کا کتا دودھ پی رہا ہے۔ جب فقیر نے اس وزیر کو دیکھا تو فقیر نے کہا، جناب عالی، آپ جس چیز کی تلاش میں ہو وہ چیز میرے پاس ہے، آپ جن سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہو وہ میرے پاس ہے۔ وزیر بڑا حیران ہوا، اس سے سوچا کہ اس کو میرے مسئلے کا علم کیسے ہوا۔ بہرحال فقیر نے کہا کہ میں تم کو ان 3 سوالوں کے جواب صرف ایک شرط بھی دے سکتا ہوں کہ ان 3 سوالوں کے جواب میں سے میں 2 جواب آپ کو بغیر کسی قیمت کے دوں گا، لیکن تیسرا جواب کے لیے آپ کو میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ وزیر کے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا، تو فقیر نے کہا کہ پہلا سوال کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو وہ ہے موت۔ انسان کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کو موت ہر وقت آنی ہے۔ اور دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، تو وہ زندگی ہے۔ آج ہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ زندگی دائمی ہے، لیکن یہ زندگی ایک دھوکہ ہے۔
اور تیسرے سوال کے جواب کے لیے آپ کو میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ بہرحال وزیر بہت خوش ہوا کیونکہ دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ اس نے شرط پوچھی تو فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے وہ بچا ہوا دودھ اٹھایا اور کہا کہ جب تک تم یہ کتے کا جھوٹا نہیں پیو گے اس وقت تک میں تو تمہارے تیسرے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وزیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہ پیالہ نیچے زمین پر رکھ دیا کیونکہ وہ پیالہ کسی قیمت پر بھی پینا نہیں چاہتا تھا۔ وزیر نے کہا راستہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا تو اس دودھ پینے سے انکار کر دو اور جا کر اپنا سر قلم کروا دو، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم یہ دودھ پی لو کتے کا بچا ہوا اور اپنی جان بھی بچا لو اور آدھی سلطنت بھی اپنے نام کر لو۔ وزیر سوچتا رہا بالآخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کہا میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے، یہ انسان کو کتے کا جھوٹا پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج سلطنت کو چھوڑ کر، آج میں دنیا کو چھوڑ کر اس جھونپڑی میں زندگی گزر بسر کر رہا ہوں۔ میں یہ جان گیا تھا کہ جتنا میں اس زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اتنا ہی میں موت کی سچائی کو بھولتا جاؤں گا، جتنا میں موت کو بھولتا جاؤں گا اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ جھوٹا پینا پڑے گا۔ فقیر نے کہا کہ میرا تجھے ایک مشورہ ہے کہ تم ان 3 حقیقتوں کو پلے باندھ لو، تم زندگی اچھی گزارو گے۔ بہرحال وہ وزیر ذلت اور شرمندگی کا ٹوکرا لے کر جھونپڑی سے نکلتا ہے اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑتا ہے۔ جوں جوں اس کا قدم بڑھتا گیا ذلت اور شرمندگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر جب وہ ذلت اور شرمندگی کے ساتھ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو اچانک سینے سے ایک آواز آئی، درد بھری ایک آواز آئی۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا اور ایک لمبی ہچکی لی اور دار فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو زندگی کی اہم سچائی سے آگاہ کرنا تھا جسے آج ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی غرض کی خاطر زندگی کی سچائی کو بھلا کر ایسے ہم کام کر رہے ہیں کہ جن کی ہمارا ضمیر ہمیں اجازت تک نہیں دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اتنا گر جانا کہ حلال حرام میں فرق نہ کرنا، جائز ناجائز میں فرق نہ کرنا، ایٹ لیسٹ یہ ایک مسلمان کا تو شان شان نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو موت سامنے رکھ کر گزاریں گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ بس اسی محض کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔